میں مودی صاحب کو, نریندر مودی کو میں سمجھتا ہوں وہ اس صدی کی جیسے نیلسن مینڈیلا ٹائپ اگر وہ بندہ کرے, چونکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وہ چہرہ ہے. وہ نریندر مودی جو 2014 سے وزیر اعظم ہے بھارت کا, جہاں کھربوں کے پروجیکٹس لگے ہیں, جہاں کھربوں کے کام ہوئے ہیں, وہ اس کا اثاثہ صرف 3 کروڑ ہے. انڈیا واقعی ایک ایسی جگہ پہ لا کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا کہ پاکستان ایز اے دشمن اسٹیٹ مانا جانا جاتا ہے, آپس میں جنگیں ہوئی. وہ نریندر مودی جس نے بھارت کو آج فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی میں شامل کر دیا ہے, فاسٹسٹ گروئنگ ریئل اسٹیٹ, فاسٹسٹ گروئنگ ایکو سسٹم. آج پاکستان میں ایک ایسی چیز ہوئی جس کے بعد سب کا سر شرم سے جھک گیا. شرم کریں مسلمان پاکستان کے حکمران, شرم کریں. کہنے کو تو اس وقت بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں. پاکستان کے پارلیمنٹ کے لوگ یا پاکستان کی عوام, پاکستان کی جنتا اس بات پر مجبور ہے کہ وہ انڈیا کی تعریف کرے. وہ کیوں کرے؟ پاکستان اسلامی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کا اتنا سا سایہ بھی اگر آپ کو نظر آئے. نریندر مودی صاحب کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی رپورٹ بھی آج کے دن میں پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہے. بھارت اب آتم نربھر ہو چکا ہے اور وہ سب جو دین ہے وہ ایک آدمی کی سوچ میں, جس نے اس دیش کو, اس ملک کو, اس ملک کے بھوشیہ کو, یا اردو میں کہہ لے تو مستقبل کو بدل دیا ہے. تو اس منتر کا نام ہے نریندر مودی اور اس کو شارٹ میں لوگ نمو بول دیتے ہیں. راجناتھ سنگھ جی نے یہ اناؤنس کرا ہے سب کے سامنے کہ بھارت کا 3را ایئر کرافٹ کیریئر ہم اس کو گو ہیڈ دے رہے ہیں. 3را ایئر کرافٹ کیریئر یعنی کہ INS وشال. انڈیا میں ان کا گھر نہیں ہے, ڈکلیئرڈ ہے. ان کے جو ڈکلیریشن ہے اس کے کہتے 3 کروڑ 5 لاکھ. بڑی عام سی رقم ہے, میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اور آج پردھان منتری کی سمپتی کے بارے میں پتا چلا. وہ بھلے ہی 140 کروڑ لوگوں کے پردھان منتری ہیں, بڑے بڑے رسوخدار ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں, لیکن ان کے پاس نہ تو گھر ہے نہ ہی کار ہے, زمین بھی نہیں ہے. حالانکہ اس کے باوجود وہ کروڑ پتی ہیں. اصل میں آج انہوں نے وارانسی میں اپنا نامانکن داخل کیا اور اس میں سمپتی کا بیورا بھی دینا پڑتا ہے. اس شپت پتر کی کاپی ہمارے پاس بھی آئی ہے, تو ہمیں بھی یہ پتا چلا ہے کہ پردھان منتری مودی کی کل کمائی اور سمپتی کتنی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, 2014 سے وزیر اعظم ہیں, آج 2024 ہے. ان کے دور میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لگے ہیں, کھربوں کے پروجیکٹ لگے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے عربین سی میں ٹنل بنا دیا, بڑے بڑی بلڈنگز بنا دی, بڑے بڑے پل بنا دیے, بڑے بڑے برجز بنا دیے. انتہائی کھربوں کے پروجیکٹس لگے ہیں. یاد رکھیے گا, وہ انتہا پسند ہندو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انتہا پسند ہے, اور وہ ضرور ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا, اقلیتوں کا قتل کرتا ہے. لیکن ایک چیز چاہے دشمن میں ہو اس کی تعریف تو کی جائے کہ وہ وزیر اعظم جو ایک چائے والا تھا, اس کے پاس کچھ اثاثے تھے, آج اس نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے, میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ نریندر مودی جو 2014 سے وزیر اعظم ہے بھارت کا, جہاں کھربوں کے پروجیکٹس لگے ہیں, جہاں کھربوں کے کام ہوئے ہیں, وہ اس کے اثاثہ صرف 3 کروڑ ہے. صرف 3 کروڑ ہے اس کے اثاثے. سوچئے ذرا آپ کہ 10 سال میں ایک وزیر اعظم رہا ہو جو کھربوں کے پروجیکٹس اس نے اپنے ملک میں لگایا ہو, اس کے پاس صرف 3 کروڑ روپے ہیں. اور میں پڑھ دیتا ہوں کہ کیا میڈیا نے رپورٹ کی ہے, سنیے. بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس کل 3 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے موجود ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے پاس کوئی زمین, مکان یا گاڑی نہیں ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان کے پاس کوئی بھی غیر منقولہ جائیداد نہیں, کیونکہ انہوں نے گاندھی نگر میں اپنے حصے کی ایک زمین
عطیہ کر دی تھی. وہ نریندر مودی جس نے بھارت کو آج فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی میں شامل کر دیا ہے, فاسٹسٹ گروئنگ ریئل اسٹیٹ, فاسٹسٹ گروئنگ ایکو سسٹم, فاسٹسٹ گروئنگ اسٹاک مارکیٹ, اور وہ بھارت کو دنیا کا سپر پاور بنانے جا رہا ہے. چاند پر اپنی مدد آپ پہنچ گئے. اس کا وزیر اعظم 3 کروڑ کے اثاثے, کوئی زمین, کوئی گاڑی, کوئی مکان نہیں. شرم کریں مسلمان پاکستان کے حکمران, شرم کریں. مودی صاحب کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی رپورٹ بھی آج کے دن میں پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہے کہ وہ 3 کروڑ اور 5 لاکھ کی ٹوٹل ایسٹس ان کے ہیں, لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے. دکھ ہوا مجھے مطلب یہ سن کے کہ یار اتنا تگڑا پرائم منسٹر, 652 ارب ڈالر ان کا مالک ہے اس ملک کے پاس, مطلب ان کے ذاتی پیسے نہیں ہیں لیکن اس ملک کا وہ پرائم منسٹر ہے, اور اتنا بڑا ملک, 4تھی 5ویں بڑی اکانومی, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, ایک بڑا انفلوئنشل آدمی ورلڈ کا, اس کے پاس اپنا گھر نہیں. اور پھر دوسری طرف ہمیں دیکھنے یار, مطلب کمال ہے نا پاکستانیوں کی پراپرٹیز کے حوالے سے. اور وہ ہے جی دبئی ان لاک کے جو ابھی ریسرچ ایک پیپر آیا ہے, لیک آیا ہے, اس کے اندر وہ کہہ رہے کہ جی 12.5 ارب ڈالر کی پراپرٹیز پاکستانی کی موجود. اچھا, بہت سارے لوگوں نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا, فیصل واوڈا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی آدمی, کہا جی اچھی پراپرٹی, اچھی گاڑی اگر کہیں پہ ہوگی تو اس پہ میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا. بھائی بالکل سر, آپ پوری دنیا خرید لیں, ہماری طرف سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ ہم کوئی اعتراض کا حق رکھتے ہیں. اعتراض کس چیز پہ, پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ یہ پیسہ کیا سب نے, میں نہیں کہتا کہ سب نے کوئی اللیگل طریقے سے ٹرانسفر کیا ہوگا, لیکن جنہوں نے اللیگل طریقے سے ٹرانسفر کیا اس کی کوئی پوچھ گچھ ہوگی کہ پیسہ کیسے گیا. ایوریج 17,000 لوگوں کی پراپرٹیز موجود ہے. ایوریج جو پراپرٹی ہے دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ $400,000, $4 لاکھ ایوریج ہے ان پراپرٹیز, یعنی اگر سب کا نکال دیا جائے $4 لاکھ. نریندر مودی صاحب, ان کا اگر انڈیا میں گھر نہیں ہے تو یو اے ای میں گھر کہاں رکھا ہوگا؟ انڈیا میں ان کا گھر نہیں ہے, ڈکلیئرڈ ہے, ان کے جو ڈکلیریشن ہے اس کے کہتے 3 کروڑ 5 لاکھ. بڑی عام سی رقم ہے, میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. پاکستانی 9.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے, یہاں تو ایک ایم پی اے کے پاس اس سے بہت زیادہ پیسے ہوتے. لیکن افسوس کہ اس وقت اگر ہم پرائم منسٹر صاحب کی بات کریں, بے شک میں کہتا ہوں 3 کروڑ کے, ان کے پاس 3 لاکھ روپے رکھے ہوتے یا پڑے ہوتے نریندر مودی صاحب کے پاس, لیکن ان کا جو قد کاٹ ہے وہ آسمان پہ پہنچا ہوا. کیونکہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس بنگلے کتنے ہیں, ان کے پاس لگژریس گاڑیاں کتنی ہیں, وہ کپڑے کو کتنے مہنگے برانڈ کے پہنتے ہیں, جوتا کتنے مہنگے کتنے $1,000 کا پہنا ہوتا ہے. نو, پہنتے ہی نہیں ہے وہ. نہ مجھے نہیں پتا شوق ہے نہیں ہے, لیکن دیکھا ہوا نہیں ہے. کبھی دیکھا ہو کہ یار یہ تو پتا چل جاتا ہے نا کہ یہ والا جوتا ہے تو یہ والا یہ سوٹ ہے. ویسے تو سوٹ پہنتے بھی نہیں ہے, اس میں ہوتے ہیں کرتا اور پاجامہ, زیادہ تر میں نے تو دیکھا ہے ویسٹ کوٹ کے ساتھ وہ پہنتے ہیں. یار کیا وہ آدمی نہیں ہے؟ اگر وہ اس طرح کی چیزیں کریں تو دبئی کو, تو میں کہتا ہوں آدھے دبئی کو وہ خرید سکتا ہے. اگر غلط طریقوں سے, میں یہ کہوں گا اپنی محنت یا اس سے ہو, تو ان کے پاس وہی 3 کروڑ روپے رکھے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس یہ گھر میں نے نہیں خریدا, وہ میرے پاس نہیں ہے, سرکار کا جو گھر مجھے ملا ہوا اس میں رہتا. یار ہم مطلب کس جہان میں, کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اب یقین کریں کہ جن کے پاس بھی پیسہ آتا, جن کے پاس بھی پیسہ افورڈ کر سکتا ہو, وہ دبئی میں اپنا کوئی ٹھکانہ لے. کہنے کو تو اس وقت بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, اربوں خربوں کما سکتا تھا, لیکن اس کے پاس جائیداد صرف 3 کروڑ کی ہے. 3 کروڑ روپے آئے کیش میں, باقی کچھ نہیں ہے, نہ زمین ہے نہ مکان ہے, اور ایک ہندو ہے وہ, اور آپ مسلمان حکمران ہیں.
76 साल हो गए हैं किस तरह पाकिस्तान को लूटा है और आप लोगों के एहसासे बने। शर्म करें, आप मुसलमान हुक्मरान हैं और पाकिस्तान आज कहां खड़ा है और भारत आज कहां खड़ा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।